قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مالا مال فضیلت۔ یہ دعا حدیث شریف میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں؟ فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی بالاسلام دینا۔ حضرت ابو صلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی، سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں۔ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصہ میں رات پہنچتی ہے اتنے حصہ میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ان 10 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو۔ ایک دن میرا بڑا جی چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈانٹ کھاؤں۔ فرماتے ہیں، ایک دن کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بازار بھیجا، میں گیا، واپسی پر ایک جگہ تماشا ہو رہا تھا، میں جان بوجھ کر اس جگہ کھڑا ہو گیا اس نیت سے کہ آج گھر واپس جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈانٹ سنوں گا۔ فرماتے ہیں، میں اس جگہ کھڑا تھا، کافی ٹائم گزر گیا، اچانک میں نے اپنے کندھوں پر ایک ٹھنڈے ہاتھ کی لمس محسوس کی۔ جب مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، اے انس، کیا بات ہے؟ دیر ہو گئی، میں تیرا پتہ لینے آیا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے
تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت اور منزلت کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک غول جب آدم علیہ السلام کو سلام کے لیے ان کے پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں حق تعالی نے انہیں نافع مشک عطا فرمایا۔ جب یہ ہرن نافع مشک لے کر اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا، آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو آج سے پہلے خوشبو تم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ہرنوں نے کہا، ہم خدا کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی، جس کی بدولت اللہ تعالی نے ہمیں نافع مشک کا حامل بنا دیا۔ جب دوسری ہرنوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم بھی آدم علیہ السلام کے پاس نافع مشک حاصل کرنے کو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا، ہم نے بھی آدم علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور دعا بھی کی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی جو تمہارے اندر ہے۔ تو دوسرے ہرنوں نے جواب دیا، ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کو خلوص نیت سے انجام نہیں دیا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی پروردگار تم کو بھی نافع مشک عطا کرے، اس لیے تم محروم رہے، اور ہماری نیت خالص تھی، لہذا حق تعالی نے ہمیں اس خوشبو سے نوازا، اور یہ خوشبو قیامت تک ان کی نسلوں میں باقی اور قائم رہے گی۔ پس جو بھی اپنے عمل کو خلوص نیت سے اللہ تعالی کے لیے انجام دے گا تو اس کے آثار اور برکات اس کے لیے اور اسی طرح اس کے لواحقین کے لیے روز قیامت تک قائم رہیں گے۔ یہ دعا حدیث شریف میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں گے، اور وہ دعا یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم خوش ہوئے اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔